السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ نائب صدر صفا بیت المال شاخ عادل آباد حافظ وقاری شیخ بشیر احمد کی اطلاع کے مطابق صفا بیت المال کے بینر تلے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ضلع عادل آباد کے اطراف و اکناف میں قائم مدارس اسلامیہ کے طلبہ اکرام میں موسم سرما کی مناسبت سے گرم بلینکٹس اور سویٹروں کی تقسیم عمل میں لائی گئی، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ مولانا سید مبشر احمد صدر صفا بیت المال شاخ عادل آباد کی صدارت میں ذمہ داران کا ایک وفد مدرسے مصباح العلوم بدھ پہنچا، جہاں مولانا ارشد قاسمی ناظم مدرسے مصباح العلوم کی نگرانی میں مستحق طلبہ اکرام میں بلینکٹس تقسیم کی گئی۔ پھر یہاں سے یہ وفد مدرسہ مدینۃ العلوم مادھا پور ایچوڑا پہنچا، جہاں مولانا مقبول قاسمی کی نگرانی میں مستحق طلبہ اکرام میں سویٹروں کی تقسیم عمل میں آئی۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ بھارت راشٹر سمیتی BRS ایک وائرس کی طرح ہے اور BJP ایک ویکسین کی طرح۔ انہوں نے ضلع کریم نگر کے گنگادھرا منڈل میں جاری اپنی پرجا سنگرام یاترا کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ملک کے لوگ وائرس چاہتے ہیں یا ویکسین۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ نارائن پور ریزروائر کے لوگوں کا خیال کیوں نہیں رکھا جا رہا، کونڈا گٹو بس حادثے کے متاثرین کے افراد خاندان کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام لوگ تلنگانہ میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ انہوں نے BRS کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ BJP کے لیڈروں کے صبر کا امتحان نہ لے۔ بودھن شہر کے عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر جنید احمد خلیل نے بودھن بستی دواخانے کا دورہ کیا اور عوام کی شکایت پر بودھن شہر کے شکر نگر میں کچھ 4 مہینے پہلے بستی دواخانہ TRS پارٹی کی جانب سے بڑے ہی دھوم دھام سے MLA شکیل کے ہاتھوں سے عوام کی خدمات کے لیے کھولا گیا تھا، لیکن اس بستی دواخانے میں نہ ڈاکٹرز ہے اور نہ ہی اس دواخانے میں کام کرنے والے نرس ہے اور ان کو 3 مہینے سے سیلری نہیں ملی ہے اور مریض کا ٹریٹمنٹ کر کے ڈاکٹر دوا دینا مریض کو، لیکن بغیر ٹریٹمنٹ کے ایک نرس کے ذریعے دوا دی رہی ہے۔ اگر مریض کو کچھ ہو گیا یا پھر بغیر ٹریٹمنٹ کے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جنید احمد خلیل عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر کا سوال TRS MLA شکیل عامر سے اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR سے ہے۔ میں جنید احمد خلیل عام آدمی پارٹی سینئر قائد بودھن، گزشتہ 4 مہینے پہلے شکر نگر میں جو بستی دواخانہ اناگریشن ہوا، اناگریشن کے وقت تو TRS کے ہمارے شکیل عامر MLA صاحب بہت ایسے افتتاح کرے جیسا کہ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کھول دیے آپ، اور آج میں 4 مہینے کے بعد بستی دواخانے کا دورہ کیا تو یہاں کی حقیقت یہ معلوم ہوئی کہ گزشتہ 3 ہفتوں سے یہاں ڈاکٹر نہیں ہے اور 3 مہینے سے وہ ڈاکٹر بیچاروں کی سیلری نہیں ہے اور موجودہ سسٹر کو بھی یہاں سیلری نہیں ہے۔ سیلری نہ ملنے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر صاحب لیو لگا کے چلے گئے اور بول رہے کہ جب تنخواہ ملیں گی تو آؤں گا۔ بے شک جو آدمی کام کرتا، اپنے گھر چلانے کے لیے محنت کرتا، اگر اس کو تنخواہ نہیں ملی تو کہاں جائیں گا بیچارہ۔ میں جب DMHO صاحب کو فون کرا تو DMHO صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ میں ڈپٹی DMHO میڈم کو فون کرا تو میڈم بول رہے ہاں انہوں اپلیکیشن دے کے چلے گئے۔ پھر میں پوچھا تو دوسروں کو یہاں اپوائنٹ کرنا، کلکٹر صاحب کے نالج میں لانا، لوکل MLA صاحب کے نالج میں لانا، یا نہیں تو کچھ آگے DMHO کو بولنا بولے تو انہوں بولے ہم سب کے نالج میں لا لیے۔ مگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں TRS گورنمنٹ جو آج BRS کا نام لے کے دلی میں ایک آفس کھول کے پورے ہندوستان میں ہم ایسا کارنامہ کریں گے سمجھا رہے آپ کا بستی دواخانہ 4 مہینے میں بند کے قدار پہ آ گیا۔ یہاں پہ کام کرنے والوں کو 4 مہینے میں 3 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی اور آپ پورے دلی میں ڈنڈورا پیٹ رہے۔ اور MLA شکیل صاحب آپ جس نیت سے آپ یہاں چالو کرے لوگوں کو بیوقوف بنائے کہ بھائی یہ بستی دواخانہ ہم ایسا لائے ویسا لائے، آپ کی جد و جہد سے نہیں آیا۔ لوگوں نے، مقامی لیڈروں نے، آپ کے اپوزیشن لیڈروں نے بھی ڈسٹرکٹ کلکٹر صاحب سے پرسنل طور پہ جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ صاحب شکر نگر کی عوام کے لیے یہ بستی دواخانہ یہاں پہ ڈالو۔ ہمارے پاس
جب اطلاع ملی لوگوں کے مریضوں کے فون آئے کہ یہاں پہ کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, خالی جا رہے سردی بخار کی گولی دے کے بھجا دے رہے, بہت پریشان ہے بھائی, اس معاملے میں ایشو اٹھاؤ بول کے تو ہم آگے آج یا انسپیکشن کریں تو یہ بری حالت ہے. میں ڈسٹرکٹ کلکٹر صاحب سے گزارش کروں, صاحب بستی دواخانے کے اندر فوری ڈاکٹر لائیے, ان کے تنخواہوں کو فوری دے دیجیے, اور شکر نگر کے عوام کے لیے, غریب عوام کے لیے یہ ایک سہارا بنا تھا, اس کو اور سہارے کی طرح باقی رکھیے, یہ ہماری آپ سے ادباً گزارش ہے. بال بڑھائیں, خوبصورت نظر آئیں. خوبصورت بالوں کا خواب اب ہوگا پورا. بال جھڑنے, سر میں بفا وغیرہ جیسے مسائل اب ہو جائیں گے بند. زلف نکھار ہیئر آئل, اس آئل کے فائدے آپ کو کر دیں گے حیران. بالوں کے گرنے اور جھڑنے سے روکنے کا ماہر آئل. خاص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ ہیئر آئل سے آپ کے بال ہوں گے چمکدار, سیاہ, اور بالوں کو بڑھانا اس کی خاصیت. دماغ اور آنکھوں کو دیتا ہے سکون. ایک یا دو بار استعمال کرنے سے ہی فائدے ہو جائیں گے حاصل. نو سائیڈ افیکٹ, آرڈر ناؤ. زلف نکھار ہیئر آئل ہول سیل دام میں کیا جا رہا ہے فروخت. سیدھے فارمیسی سے حاصل کریں یا کوریئر کے ذریعے منگوائیں, ہوم ڈیلیوری بھی دستیاب ہے. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959100436 اور 9390610436 پر. سیاست میں خون کے رشتہ داروں کا حریف بننا فطری بات ہے. جب بھی کہیں نہ کہیں الیکشن ہوتا ہے تو ہم ایسی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, لیکن ملازمت کا مقابلہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ ضلع کھمم میں پیش آیا. ضلع کے نیلاکنڈا پلی منڈل کے چنارم گاؤں کی ایک ماں اور بیٹی SC کے امتحانات میں حصہ لے رہی ہیں. ابتدائی امتحانات پاس کرنے کے علاوہ ستا چاٹی نے ایونٹس میں بھی کوالیفائی کیا ہے. کھمم ضلع سے تعلق رکھنے والی ایک ماں اور بیٹی نے تلنگانہ SSC ایونٹ سب انسپیکٹر پاس کیا. نیلا کنڈا پلی منڈل کے چنارم گاؤں سے تعلق رکھنے والی ماں اور بیٹی ٹولہ ناگمنی اور ٹولہ ترلوکینی نے پولیس ملازمت کے انتخاب میں لمبی دوڑ اور لمبی چھلانگ اور شارٹ فٹ کیٹیگریز میں حصہ لیا اور دونوں نے کوالیفائی کیا. کھمم دیہی منڈل کے رامنا پیٹ گاؤں میں ایک غریب دلت خاندان میں پیدا ہوئی ناگمنی نے طالب علم کے زمانے سے ہی پڑھائی اور کھیل دونوں میں مہارت حاصل کی. اسکول اور کالج کی کھیلوں میں ریاستی سطح کے کئی ایوارڈ حاصل کیے. معاشی حالات اور لڑکی ہونے کی وجہ سے باپ نے اس کی شادی کر کے اسے ساس کے پاس بھیج دیا. تاہم ناگمنی میں کچھ حاصل کرنے کی خواہش ہے. اس ٹرانسپلانٹ سے اسے آنگن واڑی کا کام مل گیا. بچپن میں پولیس اہلکار بننے کی خواہش کے بعد اسے ہوم گارڈ کی نوکری مل گئی. اس کے بعد سول کانسٹیبل کی نوکری ان کے استقامت سے قدم با قدم بڑھتی گئی. کانسٹیبل ناگمنی جو مطمئن نہیں تھی, اس نے اس سال سپریم کورٹ کے نوٹیفیکیشن میں درخواست دی اور اپنی بیٹی ترلوکینی کے ساتھ بھی درخواست دی. وزیر فائنانس نرملا سیتارامن نے لوک سبھا میں تیقن دیا کہ حکومت مہنگائی مزید گھٹانے کے اقدامات کرے گی جو RBI کی بالائی قابل برداشت حد 6% سے نیچے آ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم عام آدمی کے لیے مہنگائی مزید کم کریں گے. حکومت نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر مسلسل نظر رکھی ہے. وزیر فائنانس نے واضح کیا کہ ہندوستان تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہے. ڈوبے قرض NPAs کے تعلق سے نرملا سیتارامن نے کہا کہ مارچ 2022 کے اختتام تک یہ بڑی حد تک گھٹ کر 7.28% ہو گئے. امریکی ڈالر کے مقابلے روپے کی گھٹتی قدر پر انہوں نے کہا کہ دیگر کرنسیوں کے مقابلے یہ کم ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں بیرونی زرمبادلہ کے ذخائر سب سے زیادہ ہیں. بعد ازاں ایوان نے ضمنی مطالبات زر کو منظوری دے دی. حکومت کو اب مالی سال 2023 میں مزید 3.25 لاکھ کروڑ روپے خرچ کرنے کا اختیار مل گیا ہے. نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے انسداد سگریٹ نوشی کے نئے سخت ترین قوانین منظور کیے ہیں جس کے تحت نئی نسل پر تمباکو خریدنے پر پابندی عائد کر دی گئی. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نئے قوانین کے مطابق 1 جنوری 2009 یا اس کے بعد پیدا ہونے والے کسی بھی شخص کو تمباکو فروخت کرنے پر 1,50,000 نیوزی لینڈ ڈالر تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکے گا. یہ پابندی اس شخص کی پوری زندگی کے لیے ہوگی. رپورٹ کے مطابق تمباکو نوشی کی اشیاء میں نکوٹین کی مقدار کو کم کرنا بھی قانون کا حصہ ہے جس سے تمباکو فروخت کرنے والوں کی تعداد میں 90% تک کمی ہو جائے گی. ایسوسی ایٹ وزیر صحت ڈاکٹر عائشہ ویرال نے بیان میں بتایا کہ اس قانون کے بعد مستقبل کو تمباکو نوشی سے پاک کرنے میں نمایاں پیش رفت ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہزاروں لوگ طویل اور صحت مند زندگی گزار سکیں گے جبکہ صحت کے نظام کو $5 ارب کی بچت ہوگی کیونکہ تمباکو نوشی کی وجہ سے کینسر، دل کے دورے و دیگر بیماریوں کا علاج نہیں کرنا پڑے گا.
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి सम्राट బాబా ఆజాన్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।